ہم اہل سنت انبیاء کی بشریت کے قائل ہیں. جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کو کافر لکھا ہے. بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں خود یہ بات عرض کرتا ہوں، جو کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن جو اپنے جیسا سمجھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہوتے ہیں کہ بشریت کو ان پر ناز ہوتا ہے. ایسے بشر ہوتے ہیں کہ انگلی زمین پر اٹھائیں تو آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ ایسے بشر ہوتے ہیں کہ اپنا پسینہ مبارک آقا دے دیں تو پوری بارات معطر ہو جائیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ اگر لعاب دہن تھوک اپنا کھارے کنویں میں ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے اور آج تک دنیا اس سے پانی پی رہی ہو. بشریت ہے تو بشریت کا انکار نہیں ہے، مثلیت کا انکار ہے. ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں. بشریت اور ہے، مثلیت اور ہے. حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. یہ ہم کہیں ہیں حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں. بشر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، اور ہم جیسے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ رسول ہیں. سمجھے؟ تو حضور بشر ہیں اس کا مطلب خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، ان میں الوہیت صلاحیت نہیں کر گئی، وہ خدا نہیں ہے، کوئی اختیار ان کے مستقل نہیں ہے. ان میں خدائی وہ صفات کمالیہ اپنی پوری حیثیت کے ساتھ جس طرح خدا کے پاس ہے ویسی نہیں ہے. حضور خدا نہیں ہے اس لیے کہ آپ بشر ہیں، اور حضور ہم جیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ رسول ہیں. تو ہم بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں. مثلیت کے قائل. اب اس کو آپ دیکھیے میرے دوستو، کھانا اور بھوک لگنا. آپ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا کتنا انتظام کرتے ہیں؟ اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے، اب آنے والے روزے جو ہیں، جو 1 سال 1.5 سال کے بعد آئیں گے، 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد جو آئیں گے بھی روزے، تو وہ تو شدید گرمی میں آئیں گے. تو آپ پیاس لگنا افطاری کے وقت یہ آپ کو بشری تقاضا ہے، اور پہلے سے کھا لینا اور پیٹ بھر لینا کہ پورا دن جناب جو ہے پیاس سے بھوک نہ لگے، یہ ایک بشری تقاضا ہے. تو یہ بشری عوارض ہیں، یہ حضور پر بھی رہے. لیکن جب حضور نے اپنا مرتبہ بتایا تو بخاری دیکھیے، مسلم دیکھیے، موطا امام مالک دیکھیے، درجنوں حدیثوں کی کتاب دیکھیے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 3 دن تک سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی. اب عوارض بشریہ ہیں، بشر ہیں، بشر. آپ کو اللہ رب العالمین نے بشری بنایا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری نہیں کر رہے ہیں، سحری نہیں کر رہے. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں پڑھتا ہوں کہ نہیں تکم ان صوم الوصال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الوصال، او کما قال. حضور نے باقاعدہ ہمیں صوم وصال سے منع کیا، کیونکہ حضور نے 3 دن 4 دن 5 دن نہ کھجور کھایا، نہ پانی پیا، نہ سحری کی، نہ افطاری کی. 5 6 8 دن گزر گئے اور سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے. قریب میں رہنے والے صحابہ، آپ اس پر غور کر رہے ہیں بشر. صحابہ حیران ہیں کہ نہ حضور سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، تو وہ تو حضور کی ہر ادا کو اپنانے والے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے بھی سحری چھوڑ دی. تو وہ سچے عاشق تھے نا، خالی نعرے لگانے والے تو نہیں تھے. تو آپ نے نہ سحری کی اور نہ افطاری کی. 2 دن کے بعد چہرہ پیلا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پیلے ہو گئے، یہاں تو سحری سے لے کر افطاری کے وقت بندہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اگر 2 دن تک نہ سحری ہو نہ افطاری ہو، اور عرب کے گرم تپتے ہوئے صحرا والی گرمی ہو، اور اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو بندے کے اندر پانی کی کمی کتنی ہو جائے گی، کتنی کمزوری اس کے اندر آ جائے گی. تو صحابہ اکرام جو سامنے موجود تھے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، کیونکہ وہ محض بشر تھے. عوارض بشریہ نے پورا زور لگایا، اور جو ان کے جیسی ان کی طبیعت تھی ویسے ان کے عوارض تھے، اور جیسی حضور کی طبیعت تھی ویسے حضور کے عوارض. حضور فرماتے مجھے 100 مردوں کی طاقت دی گئی، تو جیسا آپ کا مرتبہ ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے ہیں، ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے. اب آپ دیکھیے، اس لیے ہٹا کر رکھے گئے ہیں کہ بشر تو ہوں لیکن ان جیسا کوئی نہ ہو. بشر تو ہو، ان جیسا کوئی نہ ہو. تو قدرت نے بھی یہ قاعدہ دیا، بشر تو ہیں، مثلیت نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے، جب 2-3 دن گزر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا تمہارے چہرے کیوں پیلے پڑ گئے؟ اب تو میں دیکھتا ہوں تم صحیح چل بھی نہیں پا رہے، لڑکھڑا رہے ہو، اور نمازوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری سانسیں پھول جاتی ہیں. کیا ہو گیا؟
کہ لگے یا رسول اللہ وہ آپ بغیر سحری کے، توجہ کرنا، کہ لگے یا رسول اللہ نہ آپ نے سحری کی ہے نہ افطاری کی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ کریں، تو سرکار نے فرمایا آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا حضور نے، ان صوم الوصال، حضور نے اس سے منع کیا، فرمایا نہ روزہ نہ رکھنا۔ اس لیے کیوں نہ رکھنا یا رسول اللہ؟ تو سرکار فرمایا ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، جو میری ہر بات کو پکڑے گا؟ تو دیکھیں مثلیت کی نفی کی کہ ایکم مثلی، کون ہے میری طرح تم میں سے کہ جو جیسا میں کروں گا ویسا کرو گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لستو کا ہیئتکم، یہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، اور یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہے، لستو کا ہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، میری ہیئت میری باڈی تمہاری طرح نہیں ہے، میری طبیعت میری عوارض تمہاری، یہ نفی کی لستو کا ہیئتکم، میری ہیئت جو ہے، میری صلاحیت جو ہے، میری طبیعت جو ہے، میرا جسم جو ہے، میرا مزاج جو ہے، اور میرا ظاہر اور باطن جو ہے، میری ہیئت جو ہے وہ میری ہیئت تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور لستو کا ہیئتکم، تم میں کوئی میری ہیئت کا نہیں ہے۔ اور ایکم مثلی، کون ہے جو میری طرح میرے ساتھ جو ہے وہ برابر ہے؟ تم یہ آئندہ روزہ نہ رکھنا۔ پھر حضور نے آگے جواب دیا، چلو یہ ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں اپنا مرتبہ، تم میرے جیسے ہو نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا، میری طرح ہوتے تو میں روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا کہ نہ سحری نہ افطاری، اور تم میں کوئی میری طبیعت جیسا بھی نہیں ہے، لیکن سنو، گھبرانا نہیں، ڈانٹا نہیں تمہیں، رب یطعمنی و یسقین، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ تو امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، فرمایا وہ خوراک مادی خوراک نہیں تھی، جب سب کھا رہے ہوتے ہیں تو سرکار اپنے قلب منیر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر پردے ہٹتے ہیں اور مصطفیٰ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ انوار الہیہ اور وجہ کریم اور رب کے چہرے کو جو دیکھ رہے ہیں، اس کے شایع نشان، رب کی ذات کو جو دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہی وہ آپ کی خوراک ہے۔ فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تم دیکھو ابو بکر، آج کے بعد تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے اپنی طبیعت والا روزہ رکھنا ہے جس میں تو سحری میں بھی کھائے گا افطاری میں بھی کھائے گا، اور جو تیرا کھانے پینے کا مطلب ہے اس پر تو عمل کرے گا۔ ہاں اے علی تو بھی ایسے کرے گا، اے عمر تو بھی ایسے کرے گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو۔ ابو بکر حضور کے ساتھ مزار میں رہ کر بھی حضور جیسا نہیں، تو یہ ملا حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے۔